بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا بھیس بدل کر اکثر گشت کے لیے مصر اور بغداد جایا کرتے تھے، لیکن اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑے فاصلے پر واقع ایک اجنبی دیس کو جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ سلطان جب جانے لگا تو وہ اکیلے گھوڑے پر سوار تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی وزیر تھا، نہ ہی کوئی مشیر تھا، اور نہ ہی کوئی گورنر تھا، اور نہ کوئی پروٹوکول تھا۔ وہ اس مقصد کے لیے جا رہے تھے کہ پڑوسی سلطنت کا جائزہ لے کے ان لوگوں کی روزگار زندگی کیسا ہے۔ جوں ہی سلطان شہر کے داخلی دروازے کے قریب پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ شہر کے داخلی دروازے پر ایک بزرگ کی لاش لٹکی ہوئی ہے اور لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک عورت وہاں آئی اور اس نے بزرگ کی لاش کو پتھر مارے۔ اس کے بعد پھر 2 آدمی وہاں آئے، انہوں نے بھی لاش کو پتھر مارے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک طرف رک کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ آخر کیوں یہ لوگ اس لاش کی اتنی توہین کر رہے ہیں، حالانکہ لاش کی توہین کی اجازت اسلام میں بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ سلطان کو لگا کہ آخر اس بوڑھے نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جاسوس کے ذریعے اپنی سلطنت کو پیغام بھیجا کہ وزیر اور سپاہی آ جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی اور وزیر آ گئے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے سلطان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ فوری طور پر اس لاش کے دفنانے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ اسلام میں اس طرح لاش کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وزیر نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ سپاہیوں نے لاش کو ہٹانے کی کوشش کی تو ان کو لاش بہت بھاری لگی، اتنی بھاری کہ سب سپاہی مل کر بھی نہیں اٹھا سکے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین کے علم میں لائی گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود اٹھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ سلطان نے وزیر سے کہا کہ سلطان معظم اس شخص کے گناہ شاید بہت زیادہ ہوں، اس لیے اللہ اس کو سزا دے رہے ہیں اور لوگ اس کی لاش کو پتھر مار رہے ہیں۔ تو سلطان نے فوراً وزیر کو اس معاملے کی چھان بین کرنے کا کہا اور اس لاش کو وہیں پر چھوڑ دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی خود بازار کے گشت کے لیے چل نکل پڑا۔ جوں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی بازار پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سب اس کو نیک اور پرہیزگار معلوم ہوئے۔ ان کی داڑھیاں تھیں اور سروں پر عمامہ شریف تھے۔ وہ نہایت ہی اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرتے، گاہک کے ساتھ خوش اخلاقی سے باتیں کرتے۔ سارے بازار میں اس طرح کا منظر تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر کونے میں ایک عورت پر پڑی جو کہ چہرہ ڈھانپ کر بیٹھی تھی اور مچھلیاں فروخت کر رہی تھی۔ جو لوگ آتے اس عورت کو گالیاں دیتے اور مچھلیاں بھی لیتے۔ یہ سب دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا عجیب لگا کہ سارے بازار میں اور دکاندار اخلاقی سے بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ گاہک بھی اخلاق سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس عورت کے ساتھ جو بھی گاہک اتنی بدتمیزی سے کیوں پیش آتی ہے۔ ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ ایک آدمی نے اس مچھلی فروش عورت کے ہاتھ کو مروڑا اور اسے کچھ لے کر گالیاں دینے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس عورت پر بڑا ترس آیا اور اس شخص پر غصہ بھی آیا کہ ایک عورت ذات ہے، اس پر اسلام اسی طرح ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شخص کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تو 3-4 لوگ اور جمع ہو گئے اور سلطان سے لڑنے لگے۔ سلطان نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت کبھی نہیں دیتا کہ ہم ایک عورت کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے پیش آئیں۔ بازار کا گشت مکمل کر کے
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس پہنچے تو وزیر نے سلطان کو بتایا کہ سلطان محترم، پورا شہر چھان مارا، کوئی بھی اس لاش کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ سب اس لاش کے بارے میں پوچھنے پر گالیاں تک لوگ دیتے ہیں۔ کوئی نہیں بتاتا کہ آخر اس بوڑھی شخص نے کون سا جرم کیا ہے، لیکن ہم نے اس شخص کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شام کے بعد اس لاش کو لے کر اس کے گھر جائیں گے۔ عصر کا وقت ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی نماز کے لیے ایک مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ مسجد بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی تھی، اس پر نقش و نگار بھی تھے۔ اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا متاثر ہوا۔ باجماعت نماز پڑھنے کے بعد سلطان تلاوت کرنے لگا۔ سلطان کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک رکوع یا آدھا رکوع تلاوت قرآن فرماتے تھے۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد سے باہر نکل کر اپنے سپاہیوں کے پاس آیا اور اس بوڑھے مردہ شخص کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب گھر کے سامنے پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی خستہ حال گھر تھا۔ گھر کے دروازے پر ایک جالی لگی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور وزیر نے جالی ہٹائی، جڑ اندر جھانکا تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ساری کی حقیقت آشکارا ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بہت ذہین اور دانش مند تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ وہی مچھلی فروش عورت جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بازار میں دیکھا تھا، وہی مچھلی فروش عورت کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت سے اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک سلطنت کا سلطان ہوں، اور ساری صورتحال اس بیوہ عورت کے سامنے رکھی اور اس سے حقیقت جاننے کا کہا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ سلطان محترم، میرے شوہر کے ساتھ یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ یہ کہ میرا شوہر شرابی اور زناکار تھا، چکلا چلاتا تھا، لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوریاں کرتا تھا، اور وہ اس کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو لوٹ لیتا تھا۔ ایک دن اس نے 5 لڑکیوں کو اغوا کیا، ان کے ساتھ پہلے خود زنا کیا، پھر یرغمال بنا کر رکھا۔ جب باہر ممالک سے لوگ آتے تو ان کے سامنے لڑکیاں پیش کرتا۔ ان 5 لڑکیوں سے اپنی عزتی برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ اس شخص کو تو سزا ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ مجھ کو بھی سزا دے رہے ہیں۔ سارے لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، حالانکہ میں نے اپنے شوہر کو کئی بار منع کیا تھا، لیکن وہ میری بات نہیں مانتا تھا۔ وہ عزتوں کا لٹیرا تھا، جو دل میں آتا کر لیتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے وزیر سے کہا کہ اس شخص کو تو سزا ٹھیک ملی ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ یہ لوگ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت، میں ایک سلطنت کا سلطان ہوں، ہم آپ کو اپنی سلطنت لے کر وہاں پر آپ کو عزت اور احترام میں دم دیں گے۔ آپ ہوا کی بیٹی ہیں، اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے لوگوں کو جمع کر کے اس بندے کا جنازہ پڑھایا، دفن کیا، اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اسلام ہمیں مجرموں کو سزا دینے کا حکم دیتا ہے، لیکن لاش کی توہین کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جہاد میں بھی اسلام چھوٹے بچوں اور بوڑھی عورتوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ تو لوگوں نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر اسبات میں سر ہلائے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اس عورت کو ساتھ لے کر اپنی سلطنت میں لے آئے
اور وہ عورت مرتے دم تک سلطان کی دربار میں کنیز کی حیثیت سے کام کرتی رہی۔ عورت ذات کے لیے اسلام میں جو عزت اور احترام تھا، وہ عزت اور احترام سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی گناہ گار ہو، جو بھی گناہ کرتا ہے، اسلام کے لیے حد سزا مقرر کرتا ہے، لیکن اسلام لاش کی توہین کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔